محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الہ العالمین۔ تیری پاک بارگاہ دے وچ میلاد شریف دی محفل دی تیری توفیق نال اہتمام کیتا گیا، با تقاضا بشریت کو کمی رہ گئی ہوئی مولا معاف فرمائی۔ پروردگار عالم آقا ختم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ دی بارگاہ دے وچ اس پوری محفل نو ہدیتاً تحفتاً عجزاً عاجزاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے پہنچا دے میرے مالک۔ آپ دے پاک وسیلے نال 1,24,000 کم و بیش پیغمبران دی بارگاہ وچ پیش کرنے درجہ بدرجہ پہنچا دے میرے مالک۔ در دین و دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت مقامی ہوٹل میں موجود ہے، جہاں پر بڑی ہی زبردست محفل سماع کا انعقاد کیا گیا پیر مدد علی شاہ صاحب کی جانب، اور اس کی زیر صدارت حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر افضال حسین زنجانی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے آیا محفل سماع کے حوالے سے، جہاں پہ عاجز و انکساری بھی نظر آئی، بھائی چارے کا درس بھی نظر آیا، اور بہت سے مریدان نے بھی یہاں پہ شرکت کی، اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اہل علاقہ کے بھی کسی تعداد کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خواتین کا بھی ہجوم دیکھنے میں نظر آیا۔ تو آج ہم بات کریں گے محفل سماع کے حوالے سے آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پیر سید افضال حسین زنجانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محفل سماع کا جو انتخاب ہوا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، اعلیٰ کے درجے کا کلام پڑھا گیا، اور جو کلام پڑھا گیا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ عارضی طور پہ دوسرے کلام پڑھتے ہیں جس سے لوگ شور و غل کرتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، کلندر آ گیا، کلندر چلا گیا، لیکن جہاں پہ جو کلام پڑھا گیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، اور فارسی تھا اور نبض و ضبط تھا، اور جو پڑھنے والے حضرات تھے وہ بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ درود پاک کے ساتھ ساتھ وہ وضو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے آسن طریقے سے وہ کلام پڑھ رہے تھے۔ یہ سارا کارنامہ جو ہے سمجھانے کا، ان کو قائل کرنے کا، ان کو بتانے کا طریقہ کہ کس طرح آپ نے کلام پڑھنا ہے، وہ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں حضرات، ان کا ہی یہ کلام، ان کا یہ پڑھانا، ان کو دینا، کلام دینا اور پڑھانا بہت بڑی بات ہے۔ ویسے آج کل تو جو محفل سماع ہو رہی ہیں وہ ایسی کبھی میں نے محفل سماع نہیں دیکھی جیسے آج میں نے محفل سماع دیکھی ہے۔ میں بھی اکثر محفل سماع کراتا ہوں، لیکن میں آج ان سے کچھ سبق لے کے جا رہا ہوں۔ پیر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، بہت سی نوجوان نسل نے بھی آج شرکت کی اس محفل سماع میں، تو نوجوان نسل کو آج آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ نوجوان نسل آج کل قرآن اور حدیث سے بہت دور جا رہی ہے، اور اسی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو تو پڑھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ جب تک قرآن نہیں پڑھا جائیں گے، اس کو جس طرح انہوں نے قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک مدرسہ شروع کیا ہوا ہے بہت اعلیٰ درجے کا، وہاں بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت دی جاتی ہے، ان کو درس دیا جاتا ہے، ان کو حدیث کا درس دیا جاتا ہے، حافظ قرآن بچے تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان کو قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مدد علی شاہ صاحب کی، میں نے ان کا آستانہ دیکھا بھی ہوا ہے، لیکن جس طریقے سے جس آئی سے یہ سارے کام چلا رہے ہیں، اللہ ان کے ذوق میں شوق میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کے آستانے پہ آنے والوں کو تمام کی دلی خواہشیں، دلی آرزویں، دلی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوریاں فرمائے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مدد علی شاہ صاحب، جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا اور بڑی خوبصورت محفل سجائی، اور ان کی ایک بڑی بات کہ قرآن سے بچوں کے دلوں کو منور فرما رہے ہیں، اور بہت سے حافظ قرآن اس وقت جو ہے وہ زیر تربیت ہیں، اور علم جو ہے وہ بطور خیرات بانٹ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پیر مدد علی شاہ صاحب، جن سے ہم بات کریں گے آج اس محفل سماع کے حوالے سے، اور آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں امت مسلمہ کو، بالخصوص نوجوان نسل کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ ہر محفل کی کوئی نس ہوتی ہے، اور محفل سماع کی جو نس ہے وہ ادب و احترام ہے، ذوق و شوق ہے، خلوص ہے۔ تو جو ہمیں اولیاء کے ہاں ملتا ہے، جس طرح کہ ہمارے خواجہ معین الدین چشتی کے ہاں، بابا فرید الدین گنج شکر کے ہاں، نظام الدین اولیاء کے ہاں، تو یہ جو ہے نا، یہ رسم بھی ہے اور ایک بہت بڑی تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا ہم نے کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کہ ہم اس قوالی کو، اس محفل کو اس لہج پر لے کر جائیں جو اس کا جو معراج تھی، جو اس کا ورثہ تھا۔ لہٰذا یہ کوشش تھی۔ ایک رہی بات دوسری
ہمارے ہاں تنظیم الفقراء حب حقیقی کی میں مجھ بندہ ناچیز نے بنیاد رکھی، اس کے سلسلے میں دسترخوان ہے، ہفتہ وار دسترخوان بہت جگہوں پہ چلتا ہے ہمارا الحمدللہ۔ مدارس تدریس القرآن حب حقیقی جہاں بچے پڑھتے ہیں، کافی جگہ پہ مدارس ہیں ہمارے، اس کے بعد محافل ہیں، اور اللہ نے خاص ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں درود عطا کیا ہے، اور ہمارے ہاں لوگ کروڑوں کی تعداد میں درود ہر ہفتے پڑھتے ہیں، اور ہم ہر جمعے کی رات کو جو ہے وہ درود آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارا مشن یہی ہے، فلاح انسانیت اور اصلاح انسانیت۔ اور آقا کی جو ذات ہے اس کی ان کے برابر کا کوئی بھی فلاح اور اصلاح کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنا سمبل آقا ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہوا ہے، اسی لیے ہم درود پڑھاتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، اور جو دسترخوان کا سلسلہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ بنو ہاشم کا ورثہ ہے، تو یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور کاوش کر رہے ہیں، اور ان بزرگوں کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہمیں بھی اس میں اور استقامت دے اور لوگوں کو بھی اس کی توفیق دے۔ جی بالکل، یہ تھے پیر مدد علی شاہ صاحب، جن کا کہنا تھا کہ فلاح انسانیت کے لیے بہت سے لاتعداد اور انقلابی اقدامات کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے نوجوان نسل کی روشن مستقبل اور انہیں دین اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو نیوز 24 سے اجازت دیجیے۔